السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد بلال ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آج سب کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسا کہ دوستو میں نے پہلی ویڈیو میں جو دھرم کے اوپر بنائی تھی، اس میں دھرم کو جو ڈسکرائب کیا تھا، جو اس کی آپ کو بتایا تھا معنی ہو گیا یا اسلام اس دھرم کا کہلاتا ہے کہ نہیں، تو اس طرح جو سا نا مذہب جو سا نا آج کل ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے اسلام کے ساتھ، مگر ایک جو بیسیکلی جو اللہ کی طرف سے آیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا ہو، وہ صرف دین ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب کے جو معنی ایک فرقہ ہو سکتا ہے یا کسی ایک عقیدے پہ ہو سکتا ہے، یا اپنے مطابق جو اپنے تاثرات ہوں، اصول ہوں، یا کچھ جو ایک جیسے کہتے ہیں قبیلہ ٹائپ اس کے اوپر متفق ہوں، اس طرح کا کچھ کہتے ہیں، اور وہ اپنے جو انہوں نے لکھی ہو یا کچھ جو دین کے مطابق ہوں اس کے مطابق اپنے جو اصول بنائے، جو رول بنائے ہوں، ان کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو اکثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی میں یا ہمارے آجو باجو، وہ اس فرقے میں حقیقت یا اس مذہب میں کہہ لیں کہ ان کا ایک یکساں جو ہے نا تجربہ کار ہوتا ہے، جس کے اوپر وہ متفق ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ انعام میں فرماتے ہیں، کچھ اس آیات کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے، کچھ ترجمہ کہ وہ اللہ کی طرح بھیجے گئے، پھر اللہ نے ان کو ان کے اعمال کے ساتھ بھیجا۔ در حقیقت وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے بن گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہے، پھر انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور اس کی تنبیہ کی کچھ اس طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، 71 فرقوں میں بٹ گئے، جن میں سے ایک جنت میں اور 70 جہنم میں ہوں گے۔ عیسائی 73 فرقوں میں بٹ گئے، جن میں سے 71 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک جنت میں اور 73 جہنم میں ہوں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، فتح کون ہوگا؟ اس نے کہا مرکزی جسم، یعنی کہ وہ جو حق پہ ہوگا، جو سچ پہ ہوگا، جو سنت پہ، جو اللہ کی طرف سے احکامات آئے ان پہ اوپر چلے گا، وہی جو انسان حق پہ ہوگا اور وہی فتح یاب ہوگا۔ کوئی ظالم نہیں، کوئی ظلم کرنے والا نہیں، کوئی فسادی نہیں، کوئی کسی منافق نہیں جو جنت میں جائے گا۔ سارے جو حق سچ پہ بات کرے گا، جو نیک ہوگا، وہی جو انسان جنت ہے۔ اس کا فرقہ ایک ہوگا، فرقوں تو انسانوں نے بنا دیا اپنے مطلب کے لیے، الگ الگ کر دیے، اور کئی ایسے ان کو ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، ان کی جو انہوں نے کہہ دیا پیر صاحب نے یا کوئی مولوی نے کہہ دیا تو اس کے اوپر عمل کر لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا کے ان کا زندگی ہم سب کو ان کو سکھانے کے لیے بھیجا، اپنے پیغمبر کو بھیجا اور قرآن مجید ان کے اوپر اتاری، تو ہمیں اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، کسی مولوی کی سنی سنائی بات پہ نہ کریں، آپ خود ترجمہ پڑھیں، اچھے جو صحیح بندے نے یا کسی جو صحیح عالم نے لکھا ہو اس چیز کو پڑھیں کہ اس کا ترجمہ۔ کچھ لوگوں نے اپنے مطابق بھی جو سنا فرقہ واریت کے حساب سے ترجمے چینج کیے ہیں، مگر آپ اس کا پڑھیں جس کے اوپر آپ کو یقین ہو، مکمل کامل ہو، کیونکہ توکل کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر انسان کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، اور آج کے دور میں وہ جو سے نہ ماننے والی چیزیں اپنے مطابق جو اصول بنا لی ہیں اپنی خود غرضی کے، کسی چیز کے اوپر صبر نہیں کرنا ہے، تو یہ بن گئی ہے۔ بیسیکلی اس ٹاپک کے میں کہنے کا اتنا ہی مطلب تھا کہ جس طرح ہندوؤں میں انہوں نے کوئی برہمن بن گیا، یا ان کے فرقہ کوئی ان کی مطلب ایک جو ہے نا ایک تھیم اس کے اوپر نہیں رہی، ان کے اوپر انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ یہ چھوٹی ذات والے ہیں، یہ بڑی ذات والے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں آج اس طرح مسلمانوں میں بھی کئی بات کہا گیا ہے کہ جی سید ہے نا تو وہ سید بڑے پاک ہے۔ بھائی سید کا مطلب ہی نہیں ہے یہ لوگ، سید کوئی یہ ذات تھوڑی ہے جو ایسے شروع سے، سید ایک لقب ہے، وہ اس بندے کو دیں
کہ جو واقعی ہو، جو آپ کی نظر میں ہو، جس کے آپ نے اس طرح دیکھا ہو، آپ کو پتہ ہو اس کا. نہیں تو انسان اپنے چہرے پہ کئی طرح کے مکھوٹے پہن رکھا ہے جو پتہ نہیں چلتے. ٹھیک ہے، اب اتنے فرقے بن گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کس کے اوپر مانیں. آپ وہی مانیں جو قرآن میں لکھا ہو، جو اچھے عالم نے جو اپنی حدیث میں بیان کیا، جو ایک صحیح متفق ہو، جو سچ ہو، کوئی اس میں برائی نہ ہو. کیونکہ بعد میں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے جی اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا. آپ خود اس کے حقدار ہو گئے. اور ہم سب کو اس کے اوپر ایمان مکمل رکھنا چاہیے. اور جو ہے نا، مذہب کو ایک اسلام کے ساتھ اس طرح جوڑنا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر فرقے عبادیت کے حساب سے جیسے کہہ لیں کہ آج کے دور میں بن گیا ہے، بریلوی بن گئے، اہل حدیث بن گئے، سنت بن گئے، اور اس طرح کے اور بن گئے، تو اس حساب سے جج کرنا یا اس حساب سے کہنا تو پھر وہ ایک فرقہ واریت کے حساب سے مسلمان ہوں گے. مومن جو ہوگا وہ دین کے اوپر چلے گا. مومن کا اس سے کوئی نہیں. مومن اگر وہ کہے گا نا جی میں اس کی ہوں، ایسا ہوں، میرا یہ فرقہ ہے، آپ مان نہیں سکتے وہ مومن ہے. کیونکہ مومن تو وہ بنے گا نا جو جس کا مکمل ایمان ہو، توکل ہو، اس کا بات بنتا ہے وہ. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں ختم کرتے ہیں، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. باقی اگر آپ کے کوئی سوال ہیں کسی اس کے اوپر ٹاپک کے اوپر تو وہ آپ ضرور پوچھیں. اور پچھلی دین والی بھی جو دھرم والی وہ ویڈیو دیکھ لیں. دین والی میں اس میں نیکسٹ پارٹ میں بھیجوں گا. اگر کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ کو کوئی ہو ایشو تو مجھے کمنٹ کریں فیس بک کے اوپر، یا اس کے نیچے کمنٹ کریں. فیس بک پیج کے لنک بھی میں نے دیا ہوا ڈسکرپشن میں. اور سبسکرائب کریں چینل کو، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.